اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آج میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک اس عمل کی یاد دہانی کریں جس کی ہم میں سے اکثر کو خبر ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں خبر نہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے. یاد دہانی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ عمل رمضان کی مقدس ایام میں ہوگا تو اس کی طاقت اور تاثیر زیادہ ہوگی. پھر جو مبارک عمل رمضان میں کیا جائے، اللہ پاک جل شانہ اپنی رحمت خاصہ سے پورے سال میں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو جی میں ہے کہ اس کی ہم یاد دہانی کر لیں، اور یاد دہانی کے ساتھ تھوڑے سے فائدے بھی سن لیں، بیان کریں. کہ انسان کی مثال تو ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے، گھاس دکھاؤ آ جائے. انسان کو نفع نظر آئے گا تو انسان اس عمل کو کرے گا، اور وہی انسان ہے جب نفع ختم ہو جاتا ہے یا اس کی نظر میں نفع نہیں ہوتا تو پھر وہی انسان ہے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے بہنوں کی دعاؤں کا پتہ نہیں تھا کہ بہنوں کی دعائیں بھی کچھ ہوتی ہیں، بہنوں کا حق بھی دینا ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. کہتے بیٹی تمہارا جہیز دیا، تمہارا اتنا خرچہ کیا، عید میں تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، بچہ پیدا ہوا تو تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، باقی بہن اس کو کوئی حق کی ضرورت نہیں. لگے یہ یاد دہانی اور تصویر خانی کی نسبت سے جو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، بہنوں کو حق دینا چاہیے اور پورا دینا چاہیے. اگر جھکتا نہیں دینا چاہیے، پورا ضرور دینا چاہیے، اور بیٹیوں کو حق دینا چاہیے اور پورا دینا چاہیے. اور پھر کہا کہ یہ احساس بھی ہوا کہ عشر بھی دینا چاہیے. آج تک ہمارے خاندان میں عشر کسی نے نہیں دیا تھا. یہ بات تو مجھے بے شمار لوگوں نے کہی، بے شمار لوگوں نے بات کہی. میں چاہ رہا تھا کہ یہ عمل رمضان میں دوسرا عشرہ شروع ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا ہے، اور رحمت کا مہینہ عشرہ اب مغفرت کا عشرہ ہے. اس مغفرت کے عشرے میں یہ عمل اگر شروع ہو جائے تو عمل اپنی طاقت دکھاتا ہے اور عمل اپنی تاثیر بتاتا ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی تاثیر نہیں. یقین جانیے جتنے خطا کار ہو جائیں، جتنے گناہ گار ہو جائیں، جتنے مجرم ہو جائیں، جتنے عاصی ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، پر قرآن قرآن ہے اور اپنی ایک سچی تاثیر رکھتا ہے. وہ باطل پڑھ لے، وہ غیر مسلم پڑھ لے تو قرآن اس کو بھی تاثیر دیتا ہے، وہ مسلم پڑھ لے تو اس کو بھی تاثیر دیتا ہے، متقی پڑھ لے تو اس کو بھی نفع ملے گا. اور قرآن پاک اگر فاسق اور فاجر بدکار پڑھ لے تو قرآن اپنا نفع دے کے رہتا ہے. بارش جب برستی ہے تو وہی بارش گناہ گار پہ بھی بارش ہی ہوتی ہے اور نیک پہ بھی بارش ہی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی بوندیں ہوں یا تیز بوندیں ہوں. ابھی موسم بدلا ہے اور لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، پنکھے سے سردی لگ رہی ہے، یہ سب کو لگ رہی ہے، نیکوں کو بھی اور گناہ گاروں کو. اس طرح جو اعمال کا نفع ہے، قرآن کا نفع ہے، یہ قیامت تک کی انسانی کافت الناس، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ہم رمضان کی ان عبادتوں میں شامل کریں. وہ عمل ہے پہلی رکعت میں سورت علم نشرح، دوسری رکعت میں سورت فیل. آپ کو علم ہوگا. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اس کا علم نہیں، اور جن کو واقعی علم نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. واقعی علم نہیں، ایک کثیر مجمع ہے جس کو علم نہیں. آپ میری بات شاید نہیں سمجھیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سورت علم نشرح اور سورت فیل کا یہ عمل ہے. آپ کو واقعی اگر اس کا علم نہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، برکات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں. اب کھڑا کریں، اب بھی اتنے ٹھیک. اس کے انوکھے کمالات، اس کی انوکھی برکات ہے. پہلی رکعت میں اگر سورت علم نشرح ہو، نفل ہے. اگر خدا نخواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں
جماعت سے نہیں پڑھ سکے اللہ نہ چاہتے ہوئے، اور دوسری نمازوں میں بھی، نفل میں تو عام طور، سنتوں میں تو عام طور، اور پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل اگر پڑھیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کسی نے پائے؟ آپ نے پائے؟ آپ اور آپ نے؟ وہی تو نہیں، میں کیوں بتاؤں؟ کیا فائدے ہیں اس مختصر؟ کہتے ہیں وقت میں اللہ بہت برکت دیتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں میں امتحان کی تیاری کے دوران پڑھتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، اور امتحان میں ایک اور بولا امتحان، اور اس کو استعمال کرنے سے قبض بواسیر نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں، اور خفیہ طاقتوں کے خلاف پڑھائے تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گئی، زیادہ کام تھوڑے وقت میں ہوتا، اور جی حافظہ تیز ہوتا ہے، میموری یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رمضان گزارنے کے لیے 100 نفل پڑھے انہی کے ساتھ ہیں؟ ہاں اللہ نے توفیق دے دی، میں نے زندگی میں پڑھا تھا یہ۔ اچھا اور کسی کا؟ جی دل روشن ہو گیا اور خوش ہو گیا اور قریب ہو گئے، سارے پنکھے بند کر دیں بھائی، سارے پنکھے بند کر دیں، آج ضرورت تو ویسی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ چلو 100 کا سادہ گنو، 100 کا ساتھ، اوئے ہوئے جی کہہ رہے جس دن جو کام ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں، جس دن یہ عمل کریں۔ جی سنتوں میں پڑھنے سے شوگر کنٹرول ہوئی، جی روحانی اور جسمانی ترقی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ملتی ہے۔ صبح کی نماز میں سستی ہوتی تھی، اب اس کے پڑھنے سے سستی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تسبیحاں سارے دن میں کیسے کر لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں بس میں یہی عمل کرتا ہوں۔ جی یورک ایسڈ میں بہت فائدہ ہوا، جی جادو کا بھی علاج ہے، ہارٹ کے دل کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی آپ کی، آپ خود تھے، وقت میں برکت ہے۔ کہتے ہیں ناممکن کام میرے ممکن ہوئے اس کے پڑھنے سے، جی دشمن سے حفاظت ہوئی، اور کوئی بتا سکتا؟ جی ٹریفک میں جتنا پھنسا ہوا راستہ ملا، کسی کے گردے میں پتھریاں تھی، پڑھنے کے لیے بتایا، پتھریاں ختم ہو گئیں۔ کام کا ارادہ کرتا تھا، منزل تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اب کوئی بھی ارادہ کرتا ہوں منزل پہ پہنچ پاتا ہوں۔ اور بولیں کام کرتے ہوئے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، یہ ہو کیسے گیا؟ ہو جاتا ہے۔ جی گرمی تو نہیں لگی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اب محسوس ہوا ہے نا؟ جی عبادت اور ذکر اذکار میں لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ جی کہہ رہے پہلے پورے دن میں 3000 ذکر مر کے ہوتا تھا، اب 1 گھنٹے میں 4000 ہوتا ہے۔ اور سنا ہے درے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، درے یار پہ بڑی دھوم ہے
وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، ابھی نیند آئی ہے حسن کو کوئی شور کر کے جگا نہ دے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں۔ نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ اب بتاؤ۔ پچھلے رمضان سے پڑھ رہا ہوں، یہ جو دوسرا رمضان ہے کریں اس سے پڑھ رہا ہوں، استغفار کا ذکر اب رکتا نہیں، بہت چل پڑا ہے۔ جی بولو۔ ہاں بھائی، اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے وقت کی برکت میں ملی۔ اور بتاؤ، اب چپ ہوں گے تو پھر ایسے انکشافات ہوں گے۔ جی ہاں، 100 رکعت نماز جس مقصد کے لیے پڑھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ پہلے بھی ایک صاحب نے بتایا، اب دوسرے صاحب نے بتایا۔ جس کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تر۔ جی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے میں ڈائریکٹر جنرل بنا، ملازمت میں ترقی ہوئی اور بیٹوں کی ملازمت کام بیٹوں کے کاروبار چلے۔ 100 رکعت نماز یہ پڑھنے سے۔ رمضان ہو اور اس کی یاد دہانی نہ کریں، رمضان ہو اور تحفے نہ بٹے، اور رمضان ہو اور میٹھی میٹھی سوغاتیں نہ ملیں تو کب ملیں گے؟ کیا خیال ہے؟ یہ یاد دہانی ہو گئی، اچھا نہیں ہوا؟ لوگوں کے فائدے ہیں، لوگوں کے نفع۔ ابھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں بتا رہے، ان کو شرم آتی ہے، نماز کا ہو گیا وقت۔ اس نے کہا بھائی جان کوئی بندہ جو ہے وہ اذان دے دے، اس کو کہا کہ آپ اذان دے دیں، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اور نے کہا کوئی بے شرم دے دے اذان۔ نہیں مجھے تو شرم آتی ہے، میں اذان نہیں دیتا۔ بعض ایسے ہیں ان کو شرم آتی ہے، مخلص اور شرم آتی۔ زندگی کا ایک تحفہ ہے، رزق، دولت، صحت، لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، زندگی میں ناکامی اور مسائل کا حل۔ پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح، دوسری رکعت میں سورۃ علم تر کیف۔ کچھ چیز ہے، کچھ چیز ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤ، لمبی عمر پانے کے لیے لاجواب چیز۔ آپ خود تو کہتے ہیں وقت کی برکت، آج بھی ہمارے بابا جی کہتے ہیں 5 سال اور گڑھ ویسا ہو۔ ارے 5 سال اور گڑھ ویسا ہو، ہاں ٹھیک ہے، زندگی سب کو اچھی لگتی ہے۔ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، خوشیوں میں برکت، خوشیوں میں برکت، ناکامیوں کا خاتمہ، مرادوں کا ملنا، پریشانیوں کا حل، صحت اور تندرستی کا حاصل۔ مشکل کوئی ناممکن ہے؟ نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، نفل سنتے ویسے پڑھتے ہیں، نفل سنتے میں پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ اگر یاد نہیں تو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ اچھا وہ ہم نے ایک بات یاد کرنی تھی، وہ یاد سب نے کر لی؟ میں کسی ایک سے ایسے کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہوں، کسی ایک سے ہی پوچھ سکتا ہوں، کون سا؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کسی ایک سے ہی پوچھ سکتا ہوں اچانک، جس نے ابھی تک یاد نہیں کی وہ ہاتھ کھڑا کرے، دیکھ لو پھر آپ۔ ادا میں چھوڑنا ویسا ہون تو میں سٹی، کون رکھی سی درد منا نے زخماں تے ول پٹی، ساری عمر مغرور رہی ہوں اسا رون دیا عمراں کٹی۔ کس کو سمجھ آئے گی؟ زبان یار من ترکی امن ترکی نمی دانا، یار بنایا ترکی، ترکی آتی نہیں ہوا تیری یاری۔ یہ چیز یاد کریں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اچھا ایک اور دعا بھی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ یہ تو یاد ہو گئی، پکی بات ہے۔
ہمارے استاد جی نا میرے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک دو نہیں دو نہیں دو دو نہیں، میں کسی کو کھڑا کر کے کرتا ہوں دیوار کے ساتھ، تو سنا بھائی کھڑا ہو جائے یہاں سنا، تو آپ پوری سنا اور صحیح سنا۔ سورت علم نشرح یاد کر رہے ہیں، سورت فیل یاد کر رہے ہیں، جب لگتی ہے نا دل کو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بابا جی آتے تھے، بابا جی اس کا نام تھا محمود کبھار، بڑے بڑے بیرسٹر اور وکلا اس سے دفعے پوچھتے تھے، قانون کے حوالے پوچھتے تھے، قانون کے ریفرنس پوچھتے تھے، بڑے بڑے بیرسٹر اور وکلا کہتے تھے یہ قانون کیسے ہے، وہ کہہ رہے محمود کبھار کو بولا۔ بابے نے ساری عمر کچہری میں گزاری تھی، اور بابے کا ایک قول تھا جو دیوانی میں جائے خضر کی عمر ہو قارون کا خزانہ ہو، جو دیوانی کیس میں جائے خضر کی عمر ہو قارون کا خزانہ ہو، لوہے کی ٹانگیں ہوں، کرسی نہیں ملے گی نا، لوہے کی ٹانگیں ہوں۔ ایک اور چوتھا چیز تھا وہ مجھے بھول گیا، کہتے یہ ہو تو جو بندہ کچہری میں دیوانی کیس میں جائے، جب لگتی ہے تو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، جب لگتی ہے ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہر چیز یاد ایسی ہوتی ہے کہ ازبر ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے اگر سورت علم نشرح لگ جائے کہ میں نے یاد کرنی ہے اور میرے دل میں یہ اتر جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں یاد ہوگی، پھر دن رات نہیں دیکھے گا، پل پل سانس نہیں دیکھے گا، کہے گا اتنی عجیب صورت ہے، اس کی رکعت پہلی میں علم نشرح، دوسری میں علم تر کیف پڑھوں، بیماریاں یوں گئیں اور تکلیفیں ختم ہو گئیں، بندشیں ٹوٹ گئیں، جادو کا نام نشان نہ رہا، اور جنات شیاطین ملیا بیٹ ہو گئے، اور صحت عزت برکت راحت رحمت خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں میری جھولی بھر گئی۔ اور کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان میں، رمضان میں جس کی گھڑی گھڑی میں، جس کے پل پل میں قبولیت محبوبیت مقبولیت مہریں لگ رہی ہیں، رمضان میں، رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں کیسے لمحے گزارنے چاہیے، رمضان کی ان گھڑیوں میں کیسے اوقات گزارنے چاہیے، ان میں ایک یہ عمل بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہ عمل بھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو پھر کیسے ہوگا، کیسے یاد کریں، بولیں کیسے یاد کریں؟ علم نشرح جس کو یاد نہیں ہاتھ کھڑا نہ کرے، فیصلہ کر لے کہ میں نے کل تک یاد کرنا، پکی بات۔ اور علم تر کیفا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور اس چھوٹے سے عمل سے من کی مراد مل جائے، دل کی مراد مل جائے، جذبوں کی مراد مل جائے، اور دنیا آخرت کے خزانے مل جائیں۔ کاغذ تو کیا خیال ہے، ہم نہیں چاہتے؟ بولیں بتائیں، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے بتائیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، اور کیوں نہیں چاہتے؟ اور آج پتہ ہے کہ کون سی رات ہے اور کس عمل کی رات ہے، بڑی خاص رات، 12 رکعت نماز نفل 6 دوگانوں کی رات ہے، جس کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، مختصر سے 6 دوگانے پڑھ لیں آج کی رات۔ کام دیکھو، رشتوں کے لیے لاجواب چیز ہے، جن کے رشتے اٹکے ہوئے ہیں، جن کے رشتے نہ ہوتے ہیں، جن کے رشتے الجھے ہوئے ہیں، بیٹی اور بیٹے کے، بہن کے بھائی کے، کوئی بیٹھا ہے جس کو اس کا فائدہ ملا، اونچا ہاتھ کھڑا کر، 1 2 3، ایک ہاتھ کھڑا کیا، 2، ایک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بہت سارے ادھر بھی ہیں، اچھا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ رزق کی ترقی، صحت کی ترقی، برکتوں کے لیے بھی اس کے کمالات ہیں، قرضوں کے لیے۔ آج کی رات کے 6 دوگانے اور 12 نفل، یہ 11 اور 12 کی رات ہے، 11ویں روزے اور 12ویں روزے کے درمیان کی رات ہے۔ اگر آپ کر لیں، ایک چیز ہے خاص طور پہ،
آپ ابھی جوان ہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، اللہ پاک سے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، اگر شادی ہوئی اور نسلوں کے مسائل بن گئے، پیشگی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اچھا، آپ کی نسلوں کی شادیاں ہو گئیں، دنیا کا کتنا بڑا سخی شخص ہے جو انسانیت اور امت کے لیے گڑ گڑا کے مانے۔ مولا کتنے دکھی ہیں جن کی بیٹیاں تو بوجھ ان کے سر پہ ہے، انہیں شوگر ہو گئی، انہیں بلڈ پریشر ہو گیا، انہیں تکلیف ہو گئی، اور ان کی بیٹیوں کا غم ان کے سروں پہ ہے۔ مولا تو کریم ہے، میری یہ نسل میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں جن کو علم ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جن تک یہ عمل پہنچا ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جن کو ضرورت ہے، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جو بے بس ہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جو ان پڑھ ہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں یا اللہ جو کسی رشتوں کی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے کام بنا دے۔ اللہ عرشوں میں بیٹھ کے کہے گا کیسا سخی آدمی ہے، مجھ سے بڑا سخی بن گیا، اور اللہ سے سخی بڑا بن تو کوئی نہیں سکتا، اللہ ہی اللہ ہے۔ عجب نفل ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی تقدیر کا اگر نظام ہے اور رشتوں کی بندش ہے اور رشتے نہ ہوئے تو اور بات ہے، ورنہ جس نے بھی پڑھا ہے اور یقین سے پڑھا اور گڑ گڑا کے پڑھا اور محتاج بن کے پڑھا اور بھکاری بن کے پڑھا، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرا ایک وجدان کہتا ہے، میرا ایک دل کہتا ہے کہ اگر اس نفل میں بھی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف پڑھیں گے تاثیر زیادہ ہوگی۔ یہ کل واللہ ان کے لیے ہے جو صرف کل واللہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا اندر کہتا ہے بعض اوقات نا انسان کسی فن میں، سبجیکٹ میں محنت کرتے 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 اس سبجیکٹ کی کیفیتیں اس پہ کھلتی ہیں، وہ اپنے سبجیکٹ کا پھر کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی کامل سمجھ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں میرے اوپر ایسی اللہ کی طرف سے کھلتی ہیں۔ یہ آج پہلی دفعہ میرے دل کی آواز آئی ہے، چونکہ اس وقت علم نشرح علم تری کیف کا ماحول ہے۔ ایک محدث نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہنے لگے کہ یہ جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو بچوں نے حضور کے استقبال پہ جو نغمہ کہا تھا، استقبالیہ کہا تھا بچوں، اس میں لفظ مدینہ تھا، اس میں لفظ مدینہ تھا۔ محدث کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا نے یثرب کا لفظ جو مدینہ رکھا اسی چیز کی طرف سے توجہ ہے۔ آج ماحول ہے اور نفل کا عمل بھی ہے، اور یہی نفل اگر جن کو علم نشرح علم تری کیف نہیں آتی ان کی مجبوری ہے، اگر یہی نفل پہلی رکعت میں علم نشرح دوسری میں علم تری کیف پڑھ لیں، میرا وجدان کہتا ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اس کی تاثیر بے بہا ہو جائے گی۔ اور باقی جو 100 رکعت نماز نفل ہے وہ تو آپ دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ فیصلہ کر لے کہ میں نے 100 رکعت روزانہ پڑھنے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور دھیان والے پڑھنے ہیں جس کی پہلی رکعت میں علم نشرح دوسری میں علم تری کیف، اللہ کام کر دیتا ہے اور واقعی ہو جاتے ہیں۔ یقین والے کو مل جاتا ہے، یقین والے کو مل جاتا ہے، اور یقین والا کون ہوتا ہے؟ ہمیں یہ موتی رمضان میں بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں؟ اللہ کے حبیب میرے آقا رمضان میں سخاوت فرمایا ایسے سخی ہو جاتے تھے جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا، آندھی اور طوفان چلتی ہے، میرے حضور اتنے سخی بن جاتے تھے۔ تو امت کے لیے خیر کی سخاوت کو کھولنا، برکتوں کی سخاوت کو کھولنا، اعمال کی، مال کی، اعمال کی سخاوت کو عام کرنا، یہ ہماری مزاجوں میں آ جائے، ہماری طبیعتوں میں آ جائے کہ اعمال کی سخاوت ہے تو عام ہو جائے۔ میرا جی چاہتا یہ ہے اگر ساری امت، سارے مسلمان یہی علم نشرح علم تری کیف پڑھ لیں، کائنات کے عظیم فاتح بنیں گے،
اللہ ساری کائنات میں ان کو اقتدار، عزت، وقار دے گا، ان کو شان و شوکت دے گا، اور سارا باطل اللہ اس سے خود نمٹے گا۔ اور اگر اس کے حق میں ہدایت ہے اللہ فوراً دے گا، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اپنے امر سے اس کو توڑ کے رکھ دے گا اور اس کو ختم کر دے گا سارے باطل کو۔ اگر علم نشرح علم تر کیفا کی طاقت کو کوئی سمجھ جائے تو، اس کی طاقت کو کوئی سمجھ جائے تو یقین جانیے اس کے کیا فائدے کمالات ہوتا، اس کے کیا فائدے ہوتے۔ ایک ساتھ کہنے لگے میں نے اس کو اپنی زندگی میں بہت پڑھا۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں لے کے انہوں نے میرے ماتھے پہ چوما اور چوم کے فرمانے لگے اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ بڑے بڑے محدثین کی زندگی میں نے یہی دیکھا ہے، اور ان پہ علم کے دروازے کھلے ہیں۔ میں اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، بڑے بڑے محدثین کی زندگی میں نے یہ پڑھنا دیکھا ہے اور ان کے اوپر علم کے دروازے کھولے ہیں۔ آج کے 6 نفل، آج کے 12 نفل، 6 دوگانے وہ بھی پڑھیں اور اس کو توجہ سے پڑھیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، بالفرض ایک بندہ بے اولاد ہے، وہ پڑھے گا ترس کھا کے ان پہ مولا جن کی اولاد ہے۔ ایک کی اولاد کی شادیاں ہو چکی، وہ پڑھے گا ترس کھا کے مولا جن کی اولاد ہے۔ اور ایک کی اولاد ہو چکی، پہلے اپنی اولاد کے لیے پڑھ لے، پھر چاہے اللہ توفیق دے تو 12 کسی اور امت کے لیے پڑھ لے، اللہ اور خوش و راضی ہو جائے۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کو مخلوق کا درد، مخلوق کا غم اور مخلوق کا دکھ بانٹنے والا بہت پسند ہے، کیونکہ خود کریم ہے اور کریمی کو پسند کرتا ہے، خود رحمان ہے اور رحمت کو پسند کرتا ہے، خود رزاق ہے اور رزق بانٹنے کو پسند کرتا ہے، کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ بندوں کے دکھ، درد، مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس سے دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے گا، راحتوں، خوشیوں، خوشحالیوں سے نوازے گا۔ اور پہلے اللہ اس کے کام بنائے، اس کے کام۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے دعا کرانے آیا، دعا کرانے آیا۔ تو انہوں نے عرض کیا، پوچھا کہ کیا دعا کرانے آیا؟ فرمایا یہ مسئلے ہیں، یہ مشکلیں ہیں، یہ پریشانی ہیں۔ تو فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ میں بڑی دعا کروں۔ چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ جی بڑی دعا کروں۔ اب سنیں ذرا بڑی دعا۔ کہنے لگے تو اپنی دعاؤں میں مدینے والے کی امت کے لیے مانگ، ساری مخلوق کی جتنی دعائیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی، اور پہلے تیرے کام بنے گے، ان کے بنے نہ بنے۔ چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا کروں۔ تو فرمانے لگے تو مدینے والے کی جتنی امت ہے، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ہندو، سکھ ہیں، رب کو نہ ماننے والے ہیں، شیطان کے مذہب کو اختیار کرنے والے ہیں، دنیا کا کوئی ہے، ان کے لیے مانگ اور مانگ، ساری مخلوق کی دعائیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی، اور سب سے پہلے تجھے ملے گا اور سب سے زیادہ تجھے ملے گا۔ رمضان کی ہر رات بڑی دعا کرنے کی رات ہے، رمضان کا ہر دن بڑی دعا کرنے کا دن ہے۔ بڑی دعا مانگیں، بڑی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی اولاد نسلوں کے لیے مانگیں، پر مدینے والے کی امت کے لیے، مدینے والے کی امت کے لیے مانگنا کبھی نہ بھولیں، کہ مدینے والے کی امت اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، مقبول ہے، اور مدینے والے کی امت کی بہت زیادہ حیثیت، وقار اور مقام ہے۔ وہ گنہگار سے گنہگار، وہ کم تر سے کم تر آدمی ہے، اس کے لیے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قبیلہ تھا، آواز ختم ہو گئی، بیچارہ قبرستان میں پڑا، اللہ سے اس نے صرف باتیں کی، مولا ساری عمر تجھے میں نے ناراض کیا ہے، اب بھوکا ہوں، اور ساری عمر تجھ سے میں نے دوستی توڑی ہے، اور گا گا کے خود بھی گمراہ ہوا ہوں، لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے، اور اللہ اب روٹی کھلا دے، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، فقر، غربت، تنگدستی، فاقہ آ گیا ہے۔ بس ایسی اللہ سے کوئی ایسی جو باتیں کی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا جاؤ قبرستان میں ہمارا ایک یار ہے، اس سے جا کے دوستی کرو، اس کی ذرا حال پوچھو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ حضرت عمر ننگے پاؤں بھاگے، اتنا بھاگے کہ وہ جب قریب آئے تو اٹھ کے بھاگ پڑا کہ عمر آ گیا، ابھی کوڑوں سے کوئی کر دے گا۔ اب عمر پیچھے اور وہ آگے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔
वही इधर मैं तेरा दोस्त हूँ, और तेरी भी। जब उसे कोई तसल्ली हुई ना, तो तसल्ली होकर हज़रत उमर ने उसे सीने से लगाया, कहा पता तूने अल्लाह से क्या बातें की थी? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, बिलक फूट फूट के रोया, सारी उम्र रब को नाराज किया और सारी उम्र रब को जो है मैंने धोखे दिए। आज दिल की कैफियतें बदली हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता, भूख है, फाका है, प्यास है, अल्लाह से तौबा की दोस्ती की है। बस उमर कहने लगे मेरे अरशों से तेरे लिए फैसले अल्लाह ने कर दिए हैं और तेरी जिंदगी की सारी खुशहालियां लौट आई हैं। हमारी तो हर रात, हमारा तो हर दिन अल्लाह से मांगना है। रमजान का कोई पल खाली नहीं जाए और रमजान का कोई लम्हा खाली ना जाए। और आज तो मुझसे ज्यादा फायदे आपने बता दिए, अलम नशरा और अलम तरा कैफ के। ठीक है ना, करेंगे तो कोई ऐसा भी हो 12 रकात नमाज मेरी नस्लों के लिए पढ़ लिया, मिन्नत है आप। कोई ऐसा हो कलंदर सखी हातिम ताई जो कहते हैं अच्छा जाओ क्या याद करेगा, तेरी नस्लों के लिए 12 भी पढ़ दूंगा और फिर तेरी नस्लों के लिए 100 भी पढ़ दूंगा। हातिम ताई हैं, मिलते हैं मुझे हातिम। मुझे एक साहब ने कहा जी आपने कहा था बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसका निसाब 3 कर लिए। मैंने उसकी देखी जरा कैपेसिटी, मैंने कहा मुझे तो 70 चाहिए, अभी कहते जी 50 निसाब मैंने कर लिए हैं। ऐसे सब इनकी दुआओं के सदके रोटी खा रहा हूँ, इनकी दुआओं के सदके आपको भी रोटी खिला रहा हूँ। कौन खिला रहा है? खिला तो अल्लाह रहा है, मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया भाई, मैं कौन सा खिला रहा हूँ? आप जो लंगर खा रहे हैं ना, एक बात बता दूं, ना ये ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है। और दावा नहीं है कि रिस्क हलाल है, लेकिन हराम रिस्क नहीं है, उम्मीद है। क्यों? सदका ज़कात खैरात तो गुरबा मसाकीन का हक है। फिर हस्बी नस्बी अगर कोई सैयद आले रसूल है, वो तो सदके का माल खा नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिस्क अपना मकसूम, अपना मुकद्दर, अपना हिस्सा आप खा रहे हैं, ये कोई माले मशकूक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ अल्लाह रोजी रोटी इन चीज़ों से देता है, अल्लाह मेरा यहाँ लगवा रहा है, उससे बड़ी नेमत क्या है, उससे बड़ा शुक्र क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अकरमल अकरमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना मुस्लिमात नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार वल मुरसलीन बिरहमतिक। हाँ, सूरत रहमान 125 बार पढ़ने वाली बात याद दहानी करूँगी, तो आप पढ़ें मिलके। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी हिम्मत करके 100 बंदा मिल जाए सूरत रहमान का, एक ही 10 मिनट में 125 दफा पढ़ लें, सही बात। और वो तो अजब अमल है। आपने वो जिन्नात के पैदाइशी दोस्त में पढ़ा था ना, कि जो बंदा जो है इसको 1.25 लाख दफा जिन्नात पढ़ते हैं हर रमजान में। तो मैंने अर्ज किया अभी 1.25 लाख हम तो नहीं पढ़ सकते, वो तो जिन्नात हैं, हम 125 दफा पढ़ सकते हैं। तो मिल के 125 दफा अगर कोई बंदा पढ़ ले तो 10 मिनट में जो है सूरत रहमान यूं पढ़ी जाएगी। तो तरतीब बना ले और पढ़ ले, काम हो जाएगा। ठीक है, कल सूरतुल काफिरून के बाद काफी टाइम होता है, उसमें बैठ मिल के पढ़ ले। ठीक है, कल इसकी तरतीब बना ले, हम बंदे गिन लेंगे। तो मेरे ख्याल में कितने 100 आदमी तस्बीह खाने में है, वो तो अगर पढ़ेगा तो कई 125 हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। यहां रहने का किसको क्या नफा हो? 11 रोजे रखे और 11 रोजों में क्या नफा होगा? कोई बता जी। इधर आकर यहाँ रहने का क्या फायदा हुआ? 11 दिन में क्या नफा मिला? इधर इधर इधर
Kindly like, share and subscribe Upgrade Wildlife channel for more videos and wildlife.